الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے میزبان محتشم عزت مآب استاذ العلماء استاذ القراء محسن اہل سنت حضور قبلہ حضرت قاری بشیر احمد صاحب خادری دامت برکاتہ العالیہ، جملہ معزز محتشم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور خوش بخت خوش نصیب تمام برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی کمال ہے اور دنیا سے جانا بھی کمال ہے۔
یوں تو حضور کی ہر صفت بلند ہے، بالا ہے، مگر صفت ختم نبوت اس کی الگ شان ہے، اور اس صفت کو حضور نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، اور جب بھی حضور کی ختم نبوت کی عظمت پہ کوئی بھی کڑا وقت آیا ہے تو صحابہ کرام نے اپنی سروں کی فصل کو کٹایا، لیکن ختم نبوت کی عظمت کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے جو ہی پردہ فرمایا، یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھی، حشر سے پہلے یہ حشر تھا۔ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند فرمائی، چاروں طرف سے منکرین ختم نبوت کے مسلسل اٹیک اور حملے شروع ہو گئے۔ ایک طرف مرد تو مرد رہے، عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ وہ یہ سمجھے کہ اب میدان خالی، چلا گیا گلشن توحید و رسالت کا مالی، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ تم بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ سرکی زبان میں کہتے ہیں جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پوے بیلیاں دا۔ جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پوے بیلیاں دا۔ میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجو رنگ تیلیاں دا۔ نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا۔ مجروشا جت یار نہیں، چل دیکھو حال حویلیاں دا۔ حضور کا جانا تھا، طوفان پہ طوفان کا آنا تھا، جنہوں نے دنیا کو سمجھانا تھا ان پہ بھی دکھوں کا زمانہ تھا۔ باقی تو رہے باقی جس ہستی کا نام حضرت عمر جرار ہے، وہ بھی اتنا بے قرار ہے کہ حواس جواب دے گئے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ہر کسی کی حالت غیر، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی آپ اس قدر غم میں ڈوبے، اس قدر حضور کی جدائی کے تیروں سے گھائل ہوئے، بیٹھ کے روتے ہیں، بے سود ہو کے زمین کریدتے ہیں۔ حضرت عمر گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا عثمان، لیکن جواب کوئی نہیں۔
پھر کہا السلام علیکم، جواب کوئی نہیں، زور سے کہا السلام علیکم، جواب پھر کوئی نہیں۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے ملے، عرض کرنے لگے جناب چند تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے پردہ فرمایا، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر روئے، فرمایا شکایت کیا ہے؟ کہا عثمان کو میں نے سلام کیا، پھر کیا، جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کو حضرت ابو بکر ملے، فرمایا عثمان میری جان یہ کیا عمل ہے؟ حضرت عثمان نے رو کے کہا ابو بکر قسم خدا کی نہ کانوں نے سنا ہے نہ آواز کوئی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں سمجھ گیا حضور کی جدائی ہمارا سب کچھ لے گئی، یہ قیامت سے پہلے قیامت ہم پہ ٹوٹی، اس لیے تیرا کوئی دوش نہیں ہے، یہ حضور کی جدائی کا اثر ہے۔ عمر دل کو نہ لگا، سمجھنے کی کوشش کر، کوئی ایسے بھی تھے جو دیوانے ہو گئے حضور کی جدائی میں، کوئی دنیا سے چل بسے، کوئی دیواروں سے لپٹ کے روتے تھے، اور کچھ دیہات کے جو صحابی تھے، ایک صحابی کو بیٹے نے بتایا بابا سرکار ہمیں چھوڑ گئے، حضور ہم سے مکھ موڑ گئے، ظاہری رشتے سرکار توڑ گئے، کان میں آواز کا آنا تھا، اس نے جو ہاتھ میں رمبی درانتی زمین پہ پھینکی، صحابی نے ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے کہا او آنکھیں دینے والے مجھے اندھا کر دے، اب تیری دنیا میں دیکھنے کو بچا کیا ہے، اب رکھا کیا ہے؟ جس نظارے کے لیے نظریں تھی، جب وہ نظارہ نہ رہا، نظریں رکھ کے کیا کروں گا؟ مولا مجھے اندھا کر دے، اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب ادھر سینے سے کوک نکلی، ہاتھ آنکھ پہ تھے، جو ہی ہاتھ آنکھ سے ہٹے نظریں جا چکی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب سینے سے چیخیں نکلتی ہیں، اندر پھٹیاں سلگتی ہیں، اندر آگ لگتی ہے، جب زبان ہلتی ہے تو یہ اثر ہوتا ہے۔ آنکھ چلی گئی صرف اس لیے کہ اب تیری دنیا میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہی نہیں، اب تیری دنیا میں دیکھنے کے لیے بچہ ہی کچھ نہیں ہے، اب میں ان آنکھوں کو نہیں رکھنا چاہتا۔ جب آنکھیں چلی گئی، ایک دن کچھ دوست آئے، کہنے لگے ٹھوکریں لگتی ہوں گی تو نبی نہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں دے۔ انہوں نے کہا خبردار آنکھوں کی بات نہ کرنا، آنکھیں مجھے نہیں چاہیے، اب تم تو ان آنکھوں کی بات کرتے ہو، اب اگر اللہ مجھے ہرن کی آنکھیں بھی دے قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ حضور کو دیکھنے کے بعد نہ میں کسی چیز کو تکنا چاہتا ہوں نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی جیسی ہستی کا حال بھی بے حال، بلال جیسے لوگ لپٹ لپٹ کے در و دیوار سے روتے تھے جب ان خاص لوگوں کا، اسی لیے کہتے ہیں اگر صدیق اکبر نہ ہوتے صحابہ قیامت تک روتے۔ ایک تنہا صدیق کی ہستی جس سے بستی رہی مدینے کی بستی، اگر صدیق اکبر تشریف نہ لاتے، حضور کو چون چون کے آکے صحابہ کو ہوش نہ دلاتے، آج یہ نہ مسجد نظر آتی نہ مینار نظر آتے، شاید کچھ نظر نہ آتا اگر پیچھے نہ ہوتا صدیق لکھتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا، خواب ہے اقبال کا، دیکھا تھا خواب میں حضرت ابو بکر کو، اور خود کہتے ہیں من
شب صدیق را دیدم بخواب، گل خاک راہ او چیدم بخواب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی، میری خواب میں حضرت ابو بکر سے ملاقات۔ یہ سپیکر کی ایکو کم کرے، آواز صاف رکھے، بڑی مہربانی۔ علامہ اقبال یہ کوئی مسجد کے مولانا صاحب نہیں ہے کہ آپ عصبیت کا کوئی ٹیکا لگائیں، نہ یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، نہ یہ کسی جماعت کے ممبر صاحب ہیں۔ اقبال اقبال وہ کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ وہ اقبال کہتے ہیں من شب صدیق را، اور لطف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں علامہ اقبال شیعہ تھا، چلو شیعہ تھا تو تھا، سنیے کیا کہتے ہیں بھئی ہم نہیں تم سے بحث کرتے، چلو شیعہ تھا تو شیعہ کی ذرا زبان بھی دیکھیں، بیان بھی دیکھیں، ایمان بھی دیکھیں۔ اگر یہ شیعہ ہے تو ہمیں قبول ہے، اس میں بحث بالکل فضول ہے۔ اگر ایسا شیعہ غلام رسول ہے تو سب کچھ وصول ہے۔ یہ فارسی ہے اور فارسی شدی پردیسی ہو گئی، غریب ہو گئی ہے، پردیسی ہو گئی ہے۔ اللہ کرے اب جو حضرت نے مدرسہ بنایا ہے اس میں کہیں سے جھونکا فارسی کا پتہ نہیں آیا ہے، یہ وہ بھی چھپایا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو کرم فرمایا ہے، اٹھا کے اسے کنارے ہی لگایا ہے۔ جس دن سے فارسی نے سلام فرمایا ہے شرم حیا واپس نہیں آیا۔ مفت کے مفتی بے ادب ہو گئے۔ ادب تھا فارسی سے، حیا تھا فارسی سے، شرم تھا۔ معاف کرنا عربی بے شک عربی ہے، لیکن ہماری جو بنیاد ہے بنتی جس سے اولاد ہے وہ حضرت فارسی آباد ہے۔ اب ذرا سمجھے، اقبال کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی اور میری خواب میں جناب سیدنا صدیق سے ملاقات تھی۔ اس رات کی کیا بات تھی، خواب میں نے دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا۔ اب ہوا کیفیت کیا تھی خواب کی؟ کہتے ہیں جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا تختہ گل کھل جاتا، تختہ گل کھل جاتا تھا اور میں صدیق کے قدموں کی خاک کے پھول چنتا تھا، پھول چن چن کے سر دھنتا تھا کہ واہ صدیق یہ تیرا پاؤں ہے یا رحمت کی چھاؤں ہے یا محبت کا گاؤں ہے، یہ کیسا تیرا پاؤں، میں تجھے کیسے سمجھاؤں۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب، گفتمش اے خاصان عشق، گفتمش، کم از کم علماء تو کرم فرمائیں گے یا یہ بھی چپ کر روزہ کفل مکہ لگائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اصل میں قبلہ کاری صاحب نے بھی ٹھیک سیاست فرمائی ہے، کرسی پہ کرسی لگائی ہے، جماعت علماء کی پیچھے بٹھائی ہے، میرے نصیب میں آپ کی ٹولی آئی ہے۔ کتنے پشتی بہن پیچھے بیٹھ کر مہربان، ان چاہے باتیں کریں چاہے ملاقاتیں کریں، چاہے نظارے کریں چاہے اشارے کریں، جیسے دل چاہے گزارے کریں۔ اب میرا نصیب آپ ہیں، آپ کا نصیب
ہم نے مل کے یہ کام کرنا. اللہ اکبر. گفتگو. اقبال کہتے ہیں صدیق اکبر تھے آگے، میں غریب تھا پیچھے، میں نے دی صدا پر میں نے صدا میں کیا کہا. روٹی کھلانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کوئی دروازے پہ بندہ آئے تو ایک یہ بھی طریقہ ہے روٹی پھاڑ کے آدھی چل لے کھا. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی چھابی میں رکھ کے پوری روٹی لو جی کھاؤ. ایک یہ بھی طریقہ ہے کپڑا رکھ کے کپڑے کے اندر روٹی رکھ کے لیجئے تناول کیجئے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی جگر چیر دیتے ہیں، کبھی کبھی بندے کو اٹھاتے ہیں عرش کی چوٹی پہ لے جاتے ہیں. یہ گالی شریف بھی لفظ ہی ہے، گالی جو دیتے ہیں یہ لفظ ہی ہے. واہ بھی لفظ ہے، آہ بھی، تباہ بھی لفظ ہے. یہ سارے لفظ ہیں، ہر لفظ اپنا اثر رکھتا ہے. اب اقبال لفظ استعمال کر رہے ہیں. کہہ سکتے تھے یا ابا بکر، نہ کہتے ہیں گفتمش اے خاصے خاصان عشق. یہ ہے جوہری، یہ ہے جوہری زرگر جو لفظوں کو موتیوں کی طرح. اے خاصے خاصان عشق. حالی نے میرے نبی کو کہا تھا اے خاصے خاصان رسول. وقت دعا ہے، اقبال نے میرے نبی کا نام اٹھا کے صدیق کا رکھ دیا. خاصے خاصان عشق، عشق تو سر مت لائے دیوان عشق. ان وہی سمجھے جن کو عشق یا مشک، اللہ کرے بندہ نہ ہوئے خشک. وہ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر وہ تھے بہت بڑے پیر. تو ظاہر ہے پیر بھی ہو، سید بھی ہو، سچا بھی ہو، اچا بھی ہو، پھر امیر بھی ہو اور امیر کبیر بھی ہو. بڑے بڑے رانے، بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے جٹ، بڑے بڑے بٹ فٹافٹ ان کی جوتیاں اٹھانے کو اپنے لیے عزت سمجھے. اب ظاہر ہے پھر عالم بھی ہو، پھر عالم بھی خالی عالم نہیں، وہ طوبیٰ لعالم ناطق. عالم بھی ہو، زبان بھی منہ میں رکھتا ہو، جب بولتا ہو موتی رولتا ہو. یعنی پیروں میں علامہ زمان، علامہ زمان. ظاہر ہے اتنا اللہ حسن دے تو پھر نخرے تو آ ہی جاتے. وہ تقریر فرمانے لگے، آگے مرید بھی تھے، سامعین بھی تھے، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور شاہ صاحب بڑے باذوق آدمی تھے، ذوق والے تھے. ابھی میرے بھائی نے جو نعت پڑھی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ ان کی جو تضمین ہے غضب کی زمین ہے، اوپر جو تضمین ہے نعت رحمت للعالمین ہے. دونوں پہ ہمیں یقین ہے. اللہ. اب لگے تقریر فرمانے، 15 منٹ زور لگایا، آگے ریسپانس کچھ نہ آیا. سب حضرات نے کرم فرمایا چپ کر ہوگا. پیر صاحب نے بھی کبھی یہ دور زمایا، کبھی وہ دور زمایا. نہ علماء نے کرم فرمایا، سامعین نے بھی تقلید میں وہی روش کو اپنایا. اب سب چپ. شاہ جی 15 منٹ کے بعد جب باہر گئے تو بولے اگر خطیب ہو بے سرہ، شاہ صاحب فرمانے لگے خطیب ہو بے سرہ تو عذاب ہے، مجمع ہو بے سرہ تو خانہ ہی خراب ہے. ان دسو بڑا کی جواب ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا تھا جی؟ حضرت اقبال نے سیدنا صدیق اکبر کو صدا دی، کہا سر مت لائے دیوانے عشق. اب جب صدیق اکبر وہ کہتے ہیں آگے میں پیچھے، تو میں نے پیچھے سے ہی آواز لگا دی. آواز لگا کے کہا جانے والے منہ نہ دکھا، فریاد تو سنتا جا، چہرہ نہ تکا، میری فریاد تو. اب ذرا غور کریں کیا کہا. کہتے ہیں میں نے عرض کیا چارہ فرما پے آزار ماں، پختہ عرض دستت اساس کار ماں. چارہ فرما او سونے صدیق، سونے صدیق، امت مرد میں مبتلا ہے، تو طبیب ہے، تو حبیب کا بھی حبیب ہے، تو اللہ اس کے رسول کے بہت قریب ہے. ہم درد مند ہے، تو چارہ گر ہے. چارہ فرما پے آزار ماں، جو دکھ تب تھے وہی دکھ اب. اب میرا اشارہ آپ سمجھے، جو دکھ تب تھے وہی دکھ اب ہے. تب یہ دکھ، میں قبلہ قاری صاحب دو لفظوں میں کہوں، جب سرکار نے پردہ فرمایا ایک ایسا طوفان آیا، مدینہ المنورہ بچ گیا کفر سے کلی طور پر، اور مکہ ہل گیا، ہل گیا مکہ. کچھ لوگ کہتے تھے اسلام کو چھوڑو. اگر سہیل بن عمر، حضرت سہیل بن عمر نہ ہوتے، مکے کا نقشہ کچھ اور ہوتا، یا طائف کا کچھ علاقہ بچا، باقی ساری کی ساری آبادی، کوئی منکر زکوٰۃ ہوئی، کوئی خود اسلام سے گئے، اور چاروں طرف جھوٹے نبوت کے مدعیوں نے گھیرا ڈالا. مدینہ المنورہ 12 میل چاروں طرف سے بچا، باقی ہر طرف سے گھیر لیا گیا. اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ سلطنت اسلام کی چند دن کی مہمان، نکل گئی اس کی جان. لیکن وہ کون فرد تھا؟ عجیب مرد تھا، عجیب مرد تھا. جب حضرت عمر فاروق جیسے لوگ آ کے کہتے تھے ابو بکر ہاتھ حولا رکھ، ہاتھ کس کس سے لڑے گا، کس کس سے مقابلے کرے گا؟ کم از کم یہ چومکھی جنگ نہ لڑ. اتنے منکر، ادھر منکرین زکوٰۃ، ادھر منکرین ختم نبوت، ادھر سرے سے لوگ اسلام سے گئے، کس کس سے ٹکر لے گا؟ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی داڑھی شریف پہ ہاتھ ڈالا، فرمایا تیری موت تجھے روئے. اس کفر کی حالت میں بڑا جگردار تھا. اب وقت کرا اسلام پہ آیا ہے، نرمی کا تو بتا رہا ہے. خبردار اگر ابو بکر کو یہ جنگل کے درندے نوچ نوچ کے کھا جائے تو سرکار دو عالم کے دین کا علم 1 انچ نیچے نہیں آئے گا، یہ اوپر ہی لہرائے گا. ہم لوگ تیار شدہ کھانے پہ آ گئے، کیونکہ پکا پکایا کھانا، بلکہ کھلانے والے بھی موجود ہیں، بس ہم سے ذرا نگلا نہیں جا رہا. شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے
تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ مجدد ملت آپ رو رو کے اپنے حجرے میں پھیرے ڈالا کرتے تھے۔ آدھی رات کو دنیا سوتی تھی، حضرت کی ذات روتی تھی اور رو رو کے یہ کہا کرتے تھے، رات اندھیری گھومن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے او کی جانن سار اساڑی جڑے رہن کنارے۔ رات اندھیری گھومن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے او کی جانن سار اساڑی جڑے رہن کنارے۔ آپ روتے تھے، کہتے تھے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، تیری یاد ہے من کا۔ وہ صلی اللہ، وہ صلی اللہ۔ سید ہو، سونا ہو، عالم ہو، فقیر ہو، روشن ضمیر ہو، سنیوں کا پیر ہو، اور پھر کلام بھی تو تکے۔ وہ صلی اللہ، کیا شان ہے، وہ صلی اللہ، کیا شان ہے، لا مثلا کا فی الدارین پیا، لا مثلا فی الدارین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، قیامت ٹوٹی، یہاں تک علماء فرماتے ہیں بندے تو بندے تھے، حضور کی جو سواریاں تھیں، حضور کی سواری جو یافور تھا وہ بھی عاشق حضور تھا، اس کے سینے میں بھی عشق رسالت کا نور تھا، وہ بھی محبت رسول سے بھرپور تھا۔ حالانکہ جانور، اور جانور بھی وہ جس کو لوگ نفرت سے کہتے فلاں گدھا ہے، گدھا ہے، تھا تو گدھا، لیکن تھا کیا؟ جب سرکار نے پردہ فرمایا، ماہی نظر میں آیا، ایک ایک دروازے پہ آیا، سر ٹکرایا، دروازہ کھلوایا، یار نظر نہ آیا۔ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اب حالت یہ در در گیا، ایک ایک در گیا، جانور تھا، حضور کا پیار تھا، پر جدائی کلیجہ چیر گئی، یہاں تک کہ سیدہ خاتون جنت کے در پہ آیا، جب سر ٹکرایا یہ ریڑھا بھی خالی پایا، اسے سمجھ آ گیا محبوب چھوڑ گئے، محبوب مکھ موڑ گئے۔ اب سر پٹ روتا ہوا دوڑا، نہ پیتا تھا نہ کھاتا تھا، روتا ہی جاتا تھا، روتے روتے سیدھا دوڑا ادھر، پیچھے صحابہ نے دی صدا، اوے روکو مر جائے گا، روکو اسے، کہتے ہیں وہ سر پٹ دوڑتا دوڑتا ایک کنواں گڑھا دیکھا، چھلانگ ماری اتر گیا، کہتے ہیں وہیں پہ مر گیا۔ جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم،
جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، اس عہد کو ہم وفا کر چلے، اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ اور شیخ محقق کہتے ہیں حضور کی اونٹنی وہ بھی جانور تھا، حضرت علی تن کے چن کے آتے، اونٹنی کے سامنے رکھتے، وہ ٹکرے مارتی دیوار سے اور بولتی حیدر کرار سے، اگر ملا سکتا ہے ملا سرکار سے۔ لیکن کہاں سے لائے محبوب کو، نہ پانی پیتی تھی نہ گھاس کھاتی تھی، تڑپتی تڑپتی اونٹنی بھی حضور کی جدائی میں مر گئی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے من چے گویم از تولا یشک چیست، من چے گویم از تولا یشک چیست، خشک چوبے در فراق اوگریست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا علم کیا کرے، میرا فلسفہ کیا کرے، ساری دنیا کا میں نے علم پانی بنا کے پیا، میں کہاں کہاں جیا، لیکن عشق رسول سمجھ نہیں آیا۔ آج تو ہر آدمی سمجھ بوجھ کا دعوے دار ہے، لیکن علامہ حضرت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں من چے گویم، میں کیا بتاؤں کیا سمجھاؤں، از تولا یشک چیست، حضور کا پیار شے کیا ہے، حضور کی محبت چیز کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے آج تک پتہ نہیں چلا، کیوں پتہ نہیں چلا، کہتا ہے کوئی سمجھائے، خشک چوبے در فراق اوگریست، ہم نے دیکھا سوکھی لکڑیاں اس رسول کی جدائی میں دھارے مار رہی ہیں۔ سوکھی لکڑیاں، یہ حدیث متواتر درجے کی حدیث ہے، یہ حدیث قرآن مجید کے بارڈر پہ پہنچتی ہے کہ نہیں حضرت صاحب؟ یہ حدیث وہ ہے جس حدیث کے اوپر ہلکی سی انگلی دھرنے والا پکا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اس درجے کی یہ حدیث پاک ہے کہ سوکھی لکڑی، اقبال کہتے ہیں اب تم ہی مجھے بتاؤ کون سا علم، کون سا عقل، کون سی درایت، کون سا فہم یہ سمجھائے گا کہ کبھی سوکھی لکڑیاں بھی روئیں۔ چلو کہیے استن حنانا در ہجر رسول نالمی زد ہم چور بابے اکول۔ واہ حضرت غلام رسول، آپ کا سیک مجھے، میں نے سمجھا کہ سیک لگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ انگارہ نیڑے ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے کوئی سمجھائے کہ ہو لکڑی، ہو سوکھی اور ہو کیسی، ثابت سلامت سامت نہیں ہے، اوپر سے بھی کٹی ہوئی، نیچے سے بھی کٹی ہوئی، اندر سے پھٹی ہوئی، مٹی میں اٹی ہوئی، نبی کے عشق میں ڈٹی ہوئی۔ اور یہ ٹالی نہیں، کیکر نہیں، یہ لکڑی ہے کھجور کی، سوکھی لکڑی عاشق میرے حضور کی۔ اب اس جاہل کو میں کیسے سمجھاؤں، علامہ کہلاتا ہے، اس اندر کے گندے کو سمجھ نہیں آتا ہے، فتوے پہ فتوے چڑھاتا ہے، میرا خواجہ فرید وہیں سے نعرے لگاتا ہے، کہتا ہے عشق دی بات نہ سمجھن اصلو۔ رکھوں کی بات کر رہا ہوں، رکھے آپ سمجھتے ہیں، پھکے، عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں، او ملوانے رکھڑے، ملوانے
रुखड़े समझ दियो रोटी भी होवे ते उत्ते कख ना होवे ते काखी कख होवन ते शोदी मुंह विच आवे ते गले च फस जावे ना उत्ते आवे ने ते थल्ले जावे इनु रुखी आदे ते उत्ते कोई करम फरमावे कोई मक्खन शक्खन भी लावे चलो किसी तरीके ते अंदर गल जावे बस यही फर्क है इश्क दी बात ना समझन असलू ओ मुलवाने रुखड़े ही रहू मूल न मुड़सा में भवे सिर थी वे 100 टुकड़े कौन समझाए किस तरह कोई समझाए कि आग भी उससे प्यार करती है लकड़ियां उसके लिए तड़पती हैं पत्थर बल्कि पूरे पूरे पहाड़ हजूर के लिए रोते 7 मील पे फैला एक पहाड़ है और वो पहाड़ जो 7 मील पे फैला है उसका जर्रा जर्रा कंकर कंकर पत्थर पत्थर इश्क रसूल से मामूर है बस सरकार से 3 किलोमीटर दूर है नहीं समझे आप समझ गए उसको जबले ओहद कहते हैं जबले ओहद कहते हैं और ये हदीस भी कमजोर 4थे दर्जे की किताब की नहीं फर्स्ट दर्जा बुखारी शरीफ कहते हैं हुजूर ने फरमाया ये जो ओहद पहाड़ है युहिब्बुना इसको हमसे प्यार है आका यक तरफा रफ्तार है इसको हमसे फरमाना वनुहिब्बुहु इसको हमसे प्यार है हमको इसका मतलब ये हुआ कि ये इकरार है और ये इजहार है अगर पत्थर भी करता नबी से प्यार है तो पाता वो भी नबी से प्यार है मेरी बात वो लिख ले दिल पे जो प्यार का गद्दार है कि अगर तू प्यार नहीं करेगा जालिमा किताबें मर जाएगा पढ़ पढ़ के तू मस्जिद में मरे या काबे में मरे तेरी मौत हराम की मौत होगी अगर रसूल से प्यार नहीं कख तेरे ईमान का इतबार नहीं तो काफी ही कमजोर है आप और फरमा रहे हैं इसलिए हुजूर की जो मोहब्बत पत्थरों का सीना चीर गई लकड़ियों का सीना चीर गई कंकर पत्थर हजर शजर बल्कि ख्वाजा गुलाम फरीद सही चेश्त अहले बहश्त अंबर सरेश्त जन्नती केश्त मुजद्दिद चेश्त चिश्तियों का बादशाह बल्कि उलमा का बादशाह किबला कारी साहब कारियों का बादशाह बर्रे सगीर के कुर्रा में आप लिस्ट देखें कि टॉप का जो मुजद्दिद और कारी है बर्रे सगीर का उसका नाम बाबा फरीद गंज शकर है अब बाकायदा ये जो किरात की क्लास अलग लगाते थे बाकी किताबें अलग पढ़ाते थे हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 20 साल की उम्र थी महफिल शिकन बन के आए शेखुल इस्लाम में दिल्ली का गोया ओहदा ठुकरा के पहुंचे पाक पतन जिस वक्त आए सामने अल्लाह अकबर देखा तो हजरत गंजे शकर फरीद ने हालत तो थी ना पाँव नाखून उड़े हुए कपड़े फटे हुए जगह जगह से कटे हुए अब हालत गैर सामने आ बिठाया फरमाया कहां से आया सोना दिल्ली से आया क्या नाम कहा निजाम क्या काम हजूर सलाम अगर हमसे कोई पूछे ना माफ करना टेलीफोन करते हैं ना लोग पूछते हैं कौन सा बोल रहे हैं तो आगे से हम कहते हैं कि अपना खतीबुल इस्लाम उम्दतुल मराम खुलासातुल कलाम वो परेशान हो गया था थोड़ा कि ये नाम
حضرت ہم کہتے ہیں حضرت صاحبزادہ پیر طریقت فلاں بول رہا ہوں، تو کیا بات ہے. ایک یہ تربیت ہے، ایک وہ تربیت ہے. کیا نام؟ حضرت نظام. کیا کام؟ سرکار سلام. آگے بھی صاحب بصیرت تھے، میں سمجھ گیا ہم تیرا کام نسبت کے لیے آیا ہے. یہ آپ نے حق فرمایا ہے. اچھا اگر نسبت کے لیے آیا ہے، مرید ہونے آیا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جب مرشد گرامی تھرما میٹر ہی قرآن کا رکھے تو مریدوں کی مجال ہے کہ قرآن نہ پڑھے. ہائے ہائے، کیا پہلا سوال کیا تھا؟ قرآن پڑھنا آتا ہے. وہ ساری عمر قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی. یہ مشارق الانوار جیسے مشکات ہے، اسی طرح حدیث کی کتاب کے حافظ تھے حضرت نظام. مقامات حریری ہماری اہم عربی میں بھی آتی ہے، آخری ہمارے جو صالحون میں آتی ہے مقامات حریری. میں کہا کرتا ہوں مقامات حریری، آ گیا وقت پیری، لیکن رہ گئی مقامات حریری، وہ پھر نہ پڑھی گئی. ہم مقامات حریری جیسی کتابیں خواجہ نظام الدین اولیاء کو حفظ تھے، حافظ کتب تھے، لیکن آخر استاد بھی تو فرید الدین گنج شکر ہے. قرآن پڑھنا آتا ہے. کہنے لگے حضور پڑھتا تو رہا ہوں. فرمایا سنا. یہ نہیں کہ بس تو نے کہہ دیا ہم نے سن لیا. ٹیسٹ دے. مریدی پیری مریدی کا ٹیسٹ ہو رہا. سنا. میں بھی نکڑا جائے پیر ہوں، میرے کو جڑا بندہ آوے تے میں خلیفے نو بٹھا رکھتا ہوں. ویکھ آیا کس چیز تے؟ کرولے تے آیا یا بدبخت پیدل آیا؟ جی آیا کسے کار شار تے تینو چاشا بھی پیوا تینو پھسا تے جے سائیکل تے تینو باہروں درخا کم بخت اندر نہ گھس آئے گا. پھر جیب پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ بھی نوٹ کیسا ہے، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، پسیلا ہے. لیکن جب تک گنج شکر جیسے پیر رہے، بدبخت نہ کوئی خارجی پیدا ہوا، نہ رافضی پیدا ہوا، نہ نصبی پیدا ہوا. لوگوں کے عقیدے کمال سرسبز و شاداب، کیونکہ پیر خود مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور مدارس میں کرم فرماتے تھے. ابھی دیکھا نا نظام الدین محبوب الہی، اللہ اکبر. فرمایا سنا جب حضرت نظام نے رکوع سنایا اپنی طرف سے تو بڑا کمال فرمایا. سرکار نے سر اٹھایا تک کے نظام کو فرمایا مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. مزہ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، انہوں نے مزاجے نہیں آیا. میری قبر میں خاک تک رہی نہ میر باقی، انہیں میرے مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آیا. انہوں نے مزہ پھر نہیں آیا. آگے بھی نظام تھا، اس نے کہا مزہ ہوتا تو دلی میں نہ بیٹھا رہتا، اسی مزے کے لیے تو پاک پتہ نہ آیا. اب عرض کیا حضرت نظام پاک نے، حضور کرم فرماؤ اپنے درگاہ کے قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤ، میرا قرآن ہی تھوڑا سا کھڑا کرواؤ. حضرت گنجے شکر فرید سیدھے ہو بیٹھے، فرمانے لگے قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤں تو فرید کس مرض کی دوا ہے. قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے. ابھی رستے میں ہم کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب سرمایہ ہے، یہ کھرا سونا ہے. ایسے لوگ جب تک ہیں آس ہے، امید ہے، کمپل ہری بھری ہے. اللہ اکبر. میرے نظام کو میرے فرید نے بولا، فرمایا باقی ٹائم تو میں کتابیں باقی پڑھاؤں گا، تو تیرے لیے میں وقت خاص نکالوں گا. سنا وہ کب؟ فرمایا جب میں عصر کی نماز پڑھاؤں تو تجھے سامنے بیٹھا پاؤں، ادھر ادھر کھیلنے نہیں نکل جانا، سامنے بٹھاؤں گا. جس وقت غالباً 6 سپارے تجوید کے ساتھ پڑھائے، جب 6 پڑھا چکے فرمایا اب مجھے آس ہے تو قرآن پڑھنے میں پاس ہے.
اب ڈر کے آہستہ سے شکایت لگانے لگا ہوں قاری صاحب کو. اکثر خطبہ جو تشریف لاتے ہیں باقی شعر اشعار تو میری طرح خوب اچھے سناتے ہیں، قرآن والے کھاتے میں رہ جاتے اور کھینچیں گے نا مد کو قرآن بھی حیران ہوتا ہے کہ خیر ہے اتنے زبر نو 6 مداں تے چھکی جاندے ہو نا میری جان. یہ پرانا دور تھا. مدرسے کوئی آوارہ شے نہیں ہے، مدرسہ ہماری جڑ ہے، مدرسہ ہماری بنیاد ہے، مدرسہ ہماری بنیاد ہے. یہ درس ہے تو یہ دیدار ہے، یہ درس ہے تو بیڑا پار ہے. میں پتہ نہیں بھولا کہاں سے تھا نکل کہاں ہے. کہہ یہ رہا تھا میں کہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ قیامت نے گھیر لیا تھا مدینہ. مدینے کی سلطنت خطرے میں پڑ گئی اور پھر چاروں طرف گھیرا گیا. الٹا سپر پاور نے جو جبڑے کھولے تھے سرکار نے اپنی ہی حیات میں حضرت اسامہ کو روانہ فرمایا. اب حضرت اسامہ جب سرکار نے وصال فرمایا تو حضرت عمر صحابہ نے کہا ابو بکر مہربانی کر اسامہ کو روک لے، کیونکہ یہ جو قیامت ٹوٹی ہے پہلے اس سے نمٹ لے، پھر جا کے روم سپر پاور سے بھی نمٹیں گے. صدیق اکبر کا پھر جواب، یہ جو حضرت صدیق ہے یہ آسمان زمین کی توثیق ہے. یہ ہر دل کہتا ہے بندہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں. صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم جیسے لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ چومکھی جنگ نہ لڑ، آپ نے ارشاد فرمایا جو جھنڈا میرے حضور نے بندھوایا ہے اسے ابو بکر کھول نہیں سکتا، اس کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتا. جو قیامت آتی ہے آئے گی لیکن یہ جماعت تو. انہوں نے دوسرا ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا پھر ایک کرم فرما، سپہ سالار بدلا، سپہ سالار بدلا، جنرل بدلا، یعنی بڑا جو ہوتا ہے چیف بدلا، کیونکہ یہ کچا ہے، عمر میں بچہ ہے. پھر عمر اللہ سلامت رکھے، حضرت صاحب ہمارے 17-18 سال کی عمر ہے اور پھر بچہ ہے، لوگوں کی نظر میں کچا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رنگ اس کا بالکل سانولا ہے، چٹے گورے لوگ. تب بھی یہ تاثیر تو تھی، قریشی ہاشمی بڑے بڑے جنگاور بہادر موجود تھے. کرم فرما اس کو ہٹا، اس کی جگہ پہ کوئی تجربہ کار سالار لا. صدیق فرمایا خبردار رہے گا یہی سالار، رب کرے گا میرے پار، کیونکہ فرما گئے سرکار. سمجھے تم صحابہ کو سمجھے کیا ہو؟ یہ سب کچھ زمین پہ آیا تھا، پھر جس نے اسے اٹھایا تھا اس نے لقب صدیق پایا تھا. اب میں کھول کے فتووں کی ڈر سے نہیں کھول رہا، کیونکہ یہ جو آج کل ہے نا الفتوہ مل فتوہ، سویرے سویرے چل فتوہ، نہیں سمجھ آ رہے. یہ نکڑے بٹیرے ذرا سے وچھیرے تھے سویرے سویرے. پہلے کچھ حیا تھی، کچھ شرم تھا، کچھ دین تھا، کچھ دھرم تھا، کچھ حیا ہوتی تھی. اب بلا سوچے سمجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب جو ادھورا رہ گیا، حضرت علامہ کہتے ہیں میں نے کہا علاج کرو سیدنا صدیق. انہوں نے فرمایا کہ علاج تمہارا کیا کروں،
از یک ملل، ایک ملت تھی تمہاری، ایک جماعت تھی، صد ملل از ملت، ایک جماعت سے تم نے 100 جماعتیں نکال، ٹوٹے ٹوٹے تم نے کر دیے، اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اب آیا ہے مجھ سے مدد مانگنے۔ اس لیے یہ جو جرم ہے جماعت کو توڑنے کا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تباہی آتی ہے۔ اور آج کل تو خیر سے جس بندے دے پیچھے 4 بندے وہ دے الگ ہی دھندے۔ اللہ کرم فرمائے تاکہ یک جہتی آئے، کوئی ایک ہی لیڈر بن جائے، لیکن اس کے لیے زبان کا میٹھا ہونا ضروری، اس کے لیے لہجہ محمدی ضروری ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو جائے گا، پھر اللہ نے کرم فرمایا ادھر لشکر کو حضرت اسامہ کے ساتھ بھجوایا، ادھر میں نے کہا غالباً اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو کتنی سمت پہ آپ نے چوکیاں، کسی چوکی پہ حضرت ابن مسعود ہے، کسی چوکی پہ مولا علی ہے۔ یہ جو مدینے کی گلی گلی ہے، وہ سمجھے تھے غدار ختم نبوت کے ڈاکو کہ ابو بکر سو گیا ہوگا، اسامہ چلا گیا ہے، ان کا مرکز کمزور ہے، انہیں پتا نہیں کہ یہ بھی صدیق کا دور ہے۔ تو راتوں کو صدیق نے دن بنایا، یہاں تک کہ وہ سب سے بڑا ڈاکو جس نے یمامہ کی بستی میں ڈیرا لگایا۔ اب یمامہ کہاں ہے؟ یمامہ انتے ہونا ہے دور انہی لہور یا قصور، نا کہاں مدینہ، کہاں یمامہ؟ یمامہ ہے جہاں آج کل نجد یعنی ریاض ہے۔ ریاض اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ اگر تیز رفتار کار 140 کلومیٹر کی رفتار سے چلے 10-12 گھنٹے لگتے ہیں یمامہ تک جاتے جاتے، پر سلام رسول کے غلاموں کو مدینے سے چلے راستہ اب بھی اتنا پر خطر ہے، اتنا پر خطر، یہ 15ویں صدی ہے، اب بھی بندے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن یہ کون ہے جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں؟ اونٹوں کی پیٹھ، ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ عجیب مسئلہ یاد آیا، جب اتنی دور دشمن ختم نبوت کھڑا تھا، اور پھر ادھر سے صدیق اکبر نے نعرہ لگایا، فرمایا آج مسلمانوں تمہاری ضرورت پھر پڑ گئی ہے، یہاں تک فرمایا سارے نکلو، کیا یہاں تک کہ سٹوڈنٹ بھی نکلو، یہاں تک کہ استاد بھی نکلو، یہاں تک کہ خطیب بھی نکلو، یہاں تک کہ بدر والوں کو چھٹی کر دی گئی تھی کہ تم ریٹائر ہو، جو چاہے کرتے پھرو۔ ختم نبوت کے لیے اس ریزرو فورس کو بھی صدا دی ابو بکر نے، اب تمہاری لوڑ ہے۔ جی ہم تو ریٹائر ہو گئے تھے، فرمایا ریٹائرمنٹ پھر ختم، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ قبلہ کاری صاحب نے مجھے فون فرمایا بڑا عرصہ ہو گیا تو نہیں آیا، آج تو آنا ہے تے تقریر نو تو مفصل سنانا ہے۔ میں کہ سرکار میں مفصل سنانا ہے، ان ادھی رات تو پہلے نس جانا ہے، لہذا میں بھی رستے کی بریک لانا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب میں لپیٹ سمیٹ کے بات کر رہا ہوں کہ مرد تو مرد تھے، چلو سہ گئے، اتنا لمبا سفر، یہ سفر ہی بندے کو مار دیتا۔ جو دوست احباب پیارے سمجھتے ہیں کہ مدینے سے ریاض کتنا لمبا طویل تھکا مار دینے والا سفر ہے، وہاں آپ حیران ہوں گے جب مسیلمہ قذاب، وہ دجال زمانہ 150 سال کی عمر،
کتنا؟ قریب المنظر لکھ رکھے کتنی عمر تھی اس کی؟ اس کو کہتے ہیں بڈھا فرتوت، دیکھو دے کرتوت نامراد کا، بالکل قریب المنظر، بدصورت دعویٰ نبوت کا کر دیا۔ اور تماشا یہ ہے یہ جو بھیڑے نو بھی منن والے لب گئے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جس دور دے اندر جیڑا بھی کوئی الو دا پٹھا نکلدا انہوں منن والے وہ دن ایک سی دھتورا بوٹی پین والا کوئی کی بلا ہوندی ہے بھنگ پین والا تے ایک ہی دا مرید سی، دو ہی کٹھے تے ایک دن او دوویں رل کے پی رہے نے تے او جڑا مرید سی خلیفہ صاحب وہ پوچھن لگا سرکاراں تہاڈا تے میں مرید ہو گیا تے ساڈا بھی کوئی ہو سی۔ تانوں تے میں مان لیا تے پیر جی ذرا جاگ کے، پیر تسی جاگ دے رہندے تے کہ حال نہ ہوندے۔ اللہ اکبر، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ اللہ اکبر، انہیں آکھیا اپنے اس نو یہ تہاڈا تے میں ہو گیا تے میرا بھی کوئی ہو سی۔ انہیں کوئی جواب دیتا انہیں کہ کئی علو دے پٹھے لگے پھر دے تکڑا شکڑا کاکھ نہیں کہ انہوں کو قرآن آؤندہ ہے۔ انہیں میں دسیا تھا میرے گنجے شکر فرید نے تو مرید جو بنایا تھا پہلے چیک کیا تھا قرآن آتا ہے کہ نہیں۔ مرید کے لیے یہ تھرمامیٹر ہے تو پیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے عجب رہا میرے حضور صدیق اکبر نے، مرد تو مرد رہے، وہ بدبخت جو آگے تھا، پھر یہ سارے جمع ہوئے تو مل، کیونکہ لشکر تو چلا گیا حضرت اسامہ کے ساتھ، پیچھے جو کٹھے ہوئے سارے ان میں کتنے بنے؟ 11-12 ہزار اسی گیڑ میں، اور آگے مقابلے میں 70,000 کے لگ بھگ لشکر۔ یہ سارے غریب پردیسی، ان کا اپنا نگر اپنا گھر، لیکن انہوں نے کہا ختم نبوت کے لیے سمندر کو بھی جھاگنا پڑا تو جھاگے رکیں گے نہیں۔ جب وہاں پہنچے میں کہا کرتا ہوں مرد تو چلو مرد ہوتا ہے، جب حملہ ہوا اس مسیلمہ بدبخت کے اوپر تو 3 بندوں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ ایک جناب وحشی نے حربہ مارا، ایک جوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اس نے تلوار ماری، تیسرے تھے ابو دجانہ، اسے بھی جانتا ہے زمانہ، 3 بندوں نے اٹیک کیا، اسے پھڑکایا۔ اب آپ ذرا توجہ فرمانا، اسی منزل میں جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے۔ 27-28 ہزار ختم نبوت کا ڈاکو خالد بن اپنا ولید اور ان صحابہ کرام نے انہیں کھیت کر دیا۔ کتنے؟ 27-28 ہزار کے لگ بھگ ختم نبوت کے ڈاکو کھیت ہو گئے، اور ادھر 700 علماء صحابہ حفاظ انہوں نے بھی اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ امام خطیب گئے، 1200 کے قریب صحابہ کرام نے، انہوں نے اپنا جام شہادت نوش کیا۔ لیکن اب ذرا توجہ رکھنا جو بات کرنے لگا ہوں، جب اس مسیلمہ بدبخت کو پھڑکایا، اچانک وہ نوجوان عبداللہ جس کی تلوار پڑی تھی اس مسیلمہ دجال پر، وہ پلٹ کے پیچھے جو آیا، سامنے اس کے ایک گھوڑا سوار نظر آیا، لیکن گھوڑے کی رفتار اور ہے، اوپر شاہ سوار اور ہے، اور عبداللہ کی نظر آر پار اور ہے۔ نزدیک ہوئے شاہ سوار کے، تک کے کہنے لگے کہ میری نظر دھوکہ نہیں کھاتی، او شاہ سوار تو مرد نہیں تو خاتون ہے، تو مرد نہیں تو عورت ہے، یہ بھی جانتا ہوں تو صاحب ایمان، یہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن کیا بتا سکتی ہو بی بی
یقیناً مدینے سے چلی ہوں، اتنا طویل سفر جو مردوں کو موت کی نیند سلا دے، آخر کیا مجبوری، کیا تیرا آنا تھا ضروری؟ ہمارے جیسے جوانوں کے بازو ختم ہو گئے تھے، ہماری چھاتیوں میں دم نہ رہا تھا کہ تو بھی چل نکلی وہاں سے۔ بی بی سنتی رہی، حضرت عبداللہ اسے لیکچر دیتے رہے، کیوں اتنی تکلیف فرمائی، ہم ہیں نا۔ بی بی نے جس وقت دیکھا بولے ہی جاتا ہے، بی بی کے چادر جو تھی اوپر لپٹی تھی، خون کے قطرے گر رہے، 12 زخم تھے بی بی کے بدن پہ، لیکن حوصلے کو سلام ہے، زخم دکھاتی نہیں، چھپائے ہوئے، لڑتی لڑتی میدان ختم نبوت میں اتنے زخم، کاری زخم جسم پہ جھیل آئی، اور آپ حیران ہوں گے جب جوان کی نظر پڑی، اس نے کہا بی بی کیوں تکلف کیا؟ بی بی نے کہا زیادہ باتیں نہ سنا، زیادہ وعد نہ سنا، میں اور نہیں ہوں، میں خود تیری ماں، تو نے ٹھیک نہیں کیا، نظارہ ہے، میں تیری ماں ہوں، میرا نام ام عمارہ ہے۔ بیٹے کی آہ نکل گئی، ماں میں تیرے قربان، مدینے سے چلی خیر تو تھی، کہا میرے بچے میں نیت کر کے آئی تھی کہ جس کمینے نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اگر زندہ رہی اسی ہاتھ سے اسے پھڑکاؤں گی، میدان میں جاؤں گی، لیکن دکھ ہے مجھے، میرا شکار کوئی اور کر گیا ہے، میں نے سنا وہ ظالم مر گیا ہے۔ بیٹے نے کہا اماں تسلی رکھ، تیری آس کو رب نے پورا کیا ہے، جس نے اپنی تلوار سے اسے پھڑکایا ہے وہ تیرا ہی جایا ہے، تو نے اسے دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو تسلی تو آئی، تسلی تو ہوئی اسے، لیکن جب خون کے قطرے بیٹے نے بہتے دیکھے اس کا کلیجہ دھک دھک پھٹنے لگا۔ ماں یہ خون کیوں بہتا ہے؟ ماں نے کہا اپنی ڈیوٹی نبھا آئی ہوں، ایک بازو کٹوا آئی۔ وہ 12 زخم الگ ہے، ایک بازو میں ختم نبوت کے نام پہ دیا، کم از کم اپنے آقا کو کہہ تو سکوں گی، لگائی تھی تو نبھائی بھی۔ آپ کو پتا ہے یہی بی بی تھی جب جنگ احد ختم ہوئی تھی تو میرے حضور نے سارے اہل مدینہ کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے ایک ایک کا فرمایا یہ کہاں یہ کہاں۔ جب آپ نے دیکھا نا ام عمارہ کو، آپ نے فرمایا جنگ میں عجیب تھا نظارہ، جدھر میری نظر گئی نظر آئی ام عمارہ۔ اتنی وہ جنگ جو تھی اس میں ان کے بیٹے بھی تھے، ان کا خامند بھی تھا، پورا خاندان لے کے لڑی تھی، لیکن پھر ورنہ ایک مرتبہ جو کر آئی کام، اب ضروری تھا اتنی لمبا سفر، اس نے کہا مرنا تے ہے ہی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستر تے مرن نالوں چنگا ہے سرکار دے نا تے مریے۔ اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا، پتا سجن نو لگے۔ زخم بھی، اور اس کو جنگ احد میں جو لگی تھی نا تلوار، اور پتہ وہ کہاں پڑی تھی؟ جب ابن قمیہ ظالم نے تاک کے سرکار کے اوپر آیا وہ، اور این ممکن تھا کہ وہ تلوار سیدھی حضور کے سر پہ آتی۔ یہ بی بی تھی، کہتی ہے پلا تو پانی رہی تھی، لیکن اس ظالم کا وار دیکھا کہ این سرکار پہ آیا، پھینکا مشکیزہ،
جو ہاتھ میں آیا جھپٹی شہباز کی طرح، اور سرکار کے آگے اوڑھ کے آئی، جو تلوار حضور پہ پڑنی تھی میرے قبضے میں اتر گئی۔ تاجدار ختم نبوت اے اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب۔ مرد تو مرد ہے، ہماری ماؤں نے جو کردار ادا کیا، انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کملی والا دنیا میں آیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نبھایا ہے، فرض محبت نبھایا ہے، علم محبت اٹھایا ہے، رستے میں نہیں گرایا ہے، اسے توڑ چڑھایا۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، جب سرکار دو عالم نے فرمایا نا کہ ہر طرف مجھے عمارہ ہی نظر آئی، آپ نے کہا چلو عمارہ مانگ مانگ۔ اوئے ہوئے ہوئے، بی بی کو تو کھول مل گئی، مانگ کیا مانگتی ہے، جو چاہتی مانگ سکتی تھی، کیونکہ جب ہو جائے نا سال، پھر اس کا مطلب ہے کھلم کھلا، سال کھلم کھلا چال۔ شیخ محقق کہتے ہیں نا یہ جو سال رب فرمائے گا نا قیامت کو، سال تو ہوتا، سال آگے یہ نہیں کہا یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، مطلق انلیمیٹڈ چھوڑ دیا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہے مانگ، دنیا دین آخرت جنت جو چاہے مانگ۔ وہاں تو اللہ حضور کو فرمائے گا، یہاں حضور نے بی بی کو کہہ دیا سال، اور چاہے تو کہہ دی 6 ارب روپیہ دے دو، مدینہ پاک کے اندر کوئی کارنر پلاٹ ہی دے دو، جنت البقیع کے اندر مجھے اتنی جگہ دے دو، نہیں مانگا بھی تو کیا، ایک قطرہ چشمے تصرفات، ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ بی بی نے کیا مانگا، کہنے لگی آقا وعدہ کرو جنت وچ جدو میری اے ذات چلے تے تسی ہو وہ ساڈے بلے۔ چپ کر کے بیٹھے، بلے بھائی بلے، سبحان اللہ۔ سرکار بس اتنا ہی، کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال۔ کیا سودا کیا ہے، کہنے لگی کچھ اور مانگنا میرے، تجھ سے مانگوں تجھی کو میں کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اگر ہوتی جنت کی طلبگار، جنت تو لے چکی تھی احد کے علاقے میں، لیکن آج کیوں آئی ہے یہ ختم نبوت والی جنگ میں، کیوں آئی ہے؟ بتا رہی ہے کہ ہم جنت کے طلبگار نہیں، جنت والے کے طلبگار۔ بازو کٹوایا ہے، متھے پہ وٹ بھی نہیں آیا ہے، فخر سے بیٹے کو بتایا ہے کہ میں نے بھی ختم نبوت میں حصہ ملایا ہے۔ آج ہم نے میلاد النبی کے موقع پہ اسی لیے یہ علم لہرایا ہے، اور یہ سارا سبق مجھے قاری صاحب نے پڑھایا ہے۔ پتہ نہیں تو سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اجی نہ میں نے آکھیا کہ جی گل کرنی تے ذرا چج دی کریں، میں آکھیا میں بے چجی گل کر دے تے نہیں، پر بڑے ہو انہاں آکھیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، کوئی سر والی گل کریں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سمجھے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں صرف جنت، جنت بھی سبحان اللہ جواب نہیں ہے، پر یار محبوب پیارے آقا آپ کا قدم سونے کا کرم، عورت ہو کے جو فرض نبھایا ہے، یہ لاکھوں کروڑ مردوں کو سبق پڑھایا ہے، آپ کو اور مجھے بھی سمجھایا ہے، تم نے بھی تو کچھ سرکار سے حصہ پایا ہے۔ اب یہ بتاؤ اپنی طرف سے کیا ملایا ہے؟ چلو شکر ہے کچھ نہ صحیح، سرکار کا میلاد تو منایا ہے۔
مجھے یہ بھی خوشی کہ میں حاضر ہو گیا. اصل میں میری یہ ہر مہینے منگل ہوتا ہے نا، یہ جو پہلا منگل ہوتا ہے تو یہ ایک شادی حال ہے. اس شادی حال میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے مغرب سے عشاء تک. تو قبلہ قاری صاحب نے فرمایا تو میرے کو کنے بجے؟ میں کہ جی 9:45 بجے. تے 40 منٹ سن تے میں اتنے پہنچ گیا. قبلہ صاحبزادہ صاحب میں کہ شکر الحمدللہ میں 5 منٹ پہلے آیا، ورنہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے تکتے ہیں، نظر گلیوں میں رکھتے ہیں، رات کے 12 بجے خطیب صاحب کو چکتے ہیں. تو میں الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، میں سرخرو ہوا. لیکن اور خوشی یہ ہوئی، حضرت نے آہستہ سے مجھے کہا کہ ہم نے درس نظامی بھی شروع کر دیا ہے. میں نے کہا یہ جو درس نظام ہے اس کو ہماری طرف سے کروڑ سلام. یہ درس نظام ہی ہے جس نے امام غزالی جیسے لوگ پیدا کیے. یہ درس نظام ہے جس نے حضرت راضی جیسے لوگ پیدا کیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ جامی، یہ رومی، یہ سارے اسی کی پیداوار ہیں. یہ پرانے یہ نئے بزرگ سارے درس، اور یہ وہی درس ہے. میرا مولا علی دنیا میں آیا، کملی والے نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا. ہاتھوں میں ابھی مولا علی صحیح آیا، نبی نے ہاتھوں میں اٹھایا. پھر کتنا پڑھایا، کب تک پڑھایا؟ تب تک نبی نے مولا علی کو پڑھایا، یہاں تک کہ مولا علی نے پھر میرے نبی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور جا کے مزار میں سنایا. بیچ میں وقفہ نہیں آیا. میرا نبی پڑھاتا رہا، میرا علی پڑھتا رہا. اس لیے جو بندہ، میرے ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے جہاں یہ نبی پاک کے دین کی بات شروع ہو جائے وہاں ان لوگوں کو صرف مبارکباد نہ دو، جا کے کم از کم تسلی دو. تسی فکر نہ کرو، اسی تواڈے نال ہاں. میں ابھی حضور خواجہ نظام کی بات کر رہا تھا. حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی، آپ جب اپنے بزرگوں کا دن مناتے، عرس کرواتے، دور دور سے لوگ آتے، ظاہر ہے پھر ساتھ تحفے بھی لاتے. ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا رستے میں، مدرسے کا ایک طالب علم تھا. اس نے کہا بڑے دن ہو گئے دال کھا کھا کے اک گئے ہیں، یہ لنگر کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اور پہ جائیں شاید وہاں کچھ. ماشاءاللہ پیر صاحب کرم فرمائے، ہم بھی ذرا ذائقہ بدلائیں. وہ بھی چل پڑا. لیکن جس ہاتھ میں دیکھے، کسی ہاتھ میں کوئی تحفہ، کسی ہاتھ میں، تو طالب علم شدہ پھر جیب وچ نہیں دھیلا تے جا رہا میلہ. وہ غریب طالب علم شدہ کرائے انہوں نے لبدا تو کی کرے. انہیں آکھیا ایک طالب علم شرارتی بڑے ہوندے، انہیں آکھیا ہن ہور تے کم ایتھے بننا نہیں، تے خالی ہاتھ گیا تے سارے آکھنے مفت خورا آ گیا ہے. انہیں آکھیا کوئی نہ کوئی میں بھی ٹپ شپ لاواں گا، میں بھی کوئی تحفہ بڑھاواں گا. رستے چ قافلہ رکیا تے انہیں کرم فرمایا تے مٹی وچ ہاتھ پایا تے تھوڑی جی مٹی نو چایا، کاغذ لب گیا او دے وچ پایا تے پڑی چھڑی بنا کے انہیں جیب وچ پایا. انہیں آکھیا ہن تحفہ تا ہاتھ آیا، باقی رہا کہ ہن مار کس طرح مارنی او دے کر لیں گے. تے راجہ جنگ والے بھی نال سن تے ریونڈ والے بھی تے رکھاں والے بھی، تے سارے ایک ہی پیر کسوری دے کھول پہنچے. تے ہر کوئی جو اپنی گٹھڑی اٹھاوے تے حضرت صاحب نو پکڑاوے تے حضرت صاحب اشارہ فرماوے تے خادم اقبال او چکی لے جاوے. تے انہیں ویکھیا نا تے تین گٹھڑیاں شیخانیاں تے ملکانیاں تے راجیانیاں تے رانائیاں اور ساریاں کٹھیاں، انہیں ہاتھ طالب علم نے وچ چاوڑا ہے. جتھے تہاڈی گٹھڑی اتھے ساڈی پھٹڑی بھی نال جائے گی. تے او باقی گٹھڑیاں تے اقبال نے چاہیاں. تے جیڑے ویلے طالب علم مدرسے دے طالب علم نے ہاتھ اپنی طرف تے چلاکی کیتی، ہاتھ انج پایا اے بھی گٹھڑی نال ٹر جائے گی. حضور نظام پاک آپ ویکھ رہے سن ادھر
لیکن وہ حضرت سٹوڈنٹ صاحب سن ادھے انہیں ہاتھ انج فرمایا آپ نے انج چہرہ کیتا اتھے ہاتھ پایا تے ہاتھ بھی نہ اتھے پایا نہ اتھے پایا اتھے پایا اتھے پایا سر ہوتے چکو گے تو تمہیں نظر آ گیا اتھے پایا مٹھی تاکہ مٹھی کھلے ہی نہ مٹھی کھلے ہی نہ ایتھے مٹھی دے اتے ہاتھ پایا شہباز دا ہاتھ سی اگو چڑیا شو دی نہ پھڑک سکے نہ پھٹک سکے آپ نے ہاتھ کھینچ کے اپنے پاسے اتو جڑی چادر سی حضرت دے اتے چوک کے اتے چھٹی ہائے 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 اتے چھوٹ کے ہاتھ مٹھی کھول کے پوری مٹی والی لے کے اتو چھپا کے اقبال جی لجپال فرمائے میری قبر دا سرمایہ سنبھال پوری اقبال نے سنبھالی سائیں کے لفظوں کی اسے پتا تھا سنبھال کے لپیٹ کے چادر میں ایسا لگا کوئی پلاٹینیم کا ٹکڑا ہے یا سونے کی کوئی ڈلیاں ہے جو اس بندے نے دی ہے کسی شیخ خواجے راجے کسی کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھی اور اس پھٹے کپڑے والے اس کی وہ تحفے کو اتنی اہمیت کہ میری قبر کا سرمایہ سنبھال اقبال لے چلا آپ نے پکڑا اسے طالب علم کو قریب فرمایا جس نظام کو علاء الدین خلجی جیسا بادشاہ سلام کرنے کے لیے ترسے وہ سارے بادل ایک طالب علم پہ برسے 7 بادشاہ حضرت صاحب 7 بادشاہ دلی کے ترستے مر گئے کہ کسی جمعرات کو نظام سے ملاقات ہوئی وہ خواجہ نظام طالب علم کو پکڑا بغل میں سر دے کے فرمایا آیا کر کبھی تو آیا کر کبھی تو آیا کر اب پوچھتا روئے کہیں پردہ نہ پھٹ جائے لیکن پتا نہیں تھا وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھویں جان دا جدرا ٹوٹ جائے وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھویں جان دا جدرا ٹوٹ جائے اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے بھویں چور ہی جھگڑا لٹ جائے آپ نے پردہ تو فرمایا ہی لیکن گلے لگا کے فرمایا آیا کرو کھانا بھی کھایا کرو کبھی ہمیں مل بھی جایا کرو تمہارے آنے سے رونق ہوتی ہے دوبالا کیونکہ تم پہ راضی ہے کملی والا اس لیے مدرسہ میں کیا جانوں آپ کو کیا پتا یہ درسگاہ کی شان کیا ہے یہ پڑھنے والے کی عزت عظمت کیا ہے اللہ آنکھ دے نظام والی آنکھ دے رسول اللہ کے غلام والی آنکھ دے فرید والی آنکھ دے معین والی آنکھ دے غوث العظم جیلانی والی آنکھ دے مجدد الف ثانی والی پھر پتا چلے کہ اس مدرسے کی شان کیا ہے لیکن میں تو قبلہ قاری صاحب اس وقت جب میرے اوپر بھی عین شباب تھا اللہ اکبر جب پسینہ بھی گلاب تھا اس وقت قبلہ قاری صاحب سے قاری صاحب بھی ماشاءاللہ بہار تھی اب بھی بہار ہے لیکن تب کی بات اس وقت کی لگائی ہے اب بھی نبھائی اب اختتامی گھڑی بھی آئی وآخر دعوانا